قطر میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد استنبول میں ہوئے، پھر رشیا نے آفر کیا، ایران نے آفر کیا، لیکن کسی بھی طرح سے یہ مسئلہ جو ہے وہ سفارتی طور پہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ درپردہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی پشت پناہی افغان طالبان کر رہے ہیں۔ پاکستان ہی 1990 کی دہائی میں پال پوسٹ کے طالبان کو سامنے لایا تھا اور آج تک وہ وفاداری قائم رکھ رہا ہے۔ جو اس خطے کے ملک ہیں وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں یا وہ ممالک زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں جو اس خطے سے باہر ہیں؟ افغان طالبان کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے، جو پاکستان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور وہ اپنی اس طرز عمل سے باز نہیں آ رہا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ہمیں یہ مل کر جو ہے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ گزشتہ مئی کی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اس کے اوپر ایک پاگل پن سوار ہو گیا ہے، اور اس نے سارے کا سارا زور جو ہے مغربی سرحد پہ لگا دیا ہے۔ پہلگام کے واقعے کے بعد اہل مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر انہوں نے قیامت ڈھا دی جو وہاں کے قابض فوجی ہیں، اور کس طریقے سے ان کے مکان مسمار کیے، ان کو قتل کیا، ان کے روزگار تباہ کیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کی جائے، ان کے ساتھ ہمارا کاروبار چلے، ہمارے جو ہے سپیکٹ جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری اس کی توسیع ہو یا افغانستان پہنچے۔ انکلوسیو گورنمنٹ کے بغیر کیا افغانستان دنیا کے سامنے جو اپنا کیس رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کو تسلیم کرے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ جو طالبان ہے وہ اپنے مخصوص نظریے کے ذریعے اپنے فیصلے پوری آبادی کے اوپر اور اس میں سے بھی عورتوں کو مکمل طور پر منہا کر کے مسلط نہیں کر سکتے۔ تو جو انکلوسیوٹی کا فیکٹر ہے وہ تو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر آتا ہے، ملٹری ریجیمز جو ہوتی ہیں ان کے اندر تو نہیں آ سکتا۔ ہم افغان عوام کے ہمدرد ہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، اور ان کی دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہے ہیں۔ افغانستان کے بعد دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں پاکستان کے لوگوں نے سب سے زیادہ خون اور سرمایہ کی قربانیاں دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات کی کشیدگی ہے وہ پورے خطے کو متاثر کر رہی ہے، اور پاکستان کا جو کلیم ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کلیم کو جو افغان قائم مقام وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ریبٹ کیا، اور خصوصی طور پہ انہوں نے بھارت کے دورے کے دوران اس کو ریبٹ کیا اور کہا کہ ایسی بات نہیں۔ لیکن اب جس طرح سے گزشتہ 3 دنوں کے دوران تاجکستان میں تاجک شہری اور چینی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے، اور پاکستان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، اور پورے خطے کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مسعود خان صاحب، پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں امریکہ میں، اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی تھینک یو سو مچ، مجھے آپ نے بلایا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے قطر میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد استنبول میں ہوئے، پھر رشیا نے آفر کیا، ایران نے آفر کیا، لیکن کسی بھی طرح سے یہ مسئلہ جو ہے وہ سفارتی طور پہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک بے پناہ سفارتی تجربہ رکھتے ہیں، کیا اس معاملے کا کوئی سفارتی حل ہے؟ دیکھیے، سفارتی حل کے لیے کوشش جاری رہے گی، لیکن فی الحال کوئی سفارتی حل نظر نہیں آتا۔ اگر اس صورتحال کو بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان افغانستان سے کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ دونوں ملک اقتصادی ترقی کے اوپر توجہ دیں، علاقائی تعاون کو فروغ دیں، لیکن
اس میں افغانستان جس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ خود حائل ہو گیا ہے، اور افغانستان سے میری مراد افغان طالبان ہیں، کیونکہ افغان عوام بھی تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے ہم لوگ جو ہے امن چاہتے ہیں، وہ متحارب ہیں۔ پہلے جو ہے کہتے تھے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، تو ایک قسم کی درپردہ جنگ تھی، لیکن ایسے جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ درپردہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی پشت پناہی افغان طالبان کر رہے ہیں، اور ان کے جو بھی ہیلے بہانے کہ ان کا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یا یہ کہ ان کا تحریک طالبان پاکستان کے اوپر اختیار نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جواز یا دلائل کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب پاکستان ان کے اوپر جوابی حملہ کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ واویلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان افغانستان کی دشمنی کو ہوا دینے لگتے ہیں، حالانکہ ہماری قوموں کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے روابط ہیں، گہرے تعلقات ہیں۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے، میں نے بارہا آپ سے ہی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 3 4 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کریں، بے شک افغانستان کی کتنی بھی ہٹ دھرمی کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم سیف فریقی ثالثی کا راستہ اختیار کریں، جو ہم نے کیا، کیونکہ آپ نے قطر کا ذکر کیا، ترکی کا ذکر کیا، چین نے سفارتکاری کی، ترکی، سعودی عرب، سارے کے سارے جو ہے ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وسیع پیمانے پر تصادم نہ ہو۔ اور تیسرا راستہ جنگ کا ہے، اور انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ اتنے معصوم بننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ماریں۔ ابھی حال ہی میں ISPR نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جو ہوش ربا ہیں، کہ ہندوستان سے جو ہماری جنگ ہوئی، اتنی خطرناک جنگ ہوئی، اس میں تو سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف، اور ادھر جو ہے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں 2021 سے اب تک، اور خود جو ہے 2025 کا سال پاکستانی سویلینز کے لیے اور سیکیورٹی پرسنل کے لیے قیامت بن کے ٹوٹا ہے۔ اور یہ کوئی جنگ سے کم نہیں ہے، یہ بہت شدید جنگ ہے، اور لہٰذا یہ ہے کہ یہ 3 راستے ہیں۔ اب چوتھا راستہ جو ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ کہ خود افغانستان کے اندر جتنے جو ان کے مخالف افغان طالبان کے مخالف گروپس ہیں، وہ متحد اور مجتمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس صورتحال کو سنبھال سکیں۔ میرا خیال پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی بڑھ کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پاکستان ہی 1990 کی دہائی میں پال پوس کے طالبان کو سامنے لایا تھا، اور آج تک وہ وفاداری قائم رکھ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اب جو ہے صورتحال بہت بگڑ رہی ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے پاکستان کو، مطلب افغانستان کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے۔ ہندوستان کی مشاورت سے اور ہندوستان کے باقاعدہ اس کی حمایت سے پاکستان کی اٹھتی ہوئی معیشت کو گرانا چاہتا ہے۔ پاکستان کا جو سٹاک بین الاقوامی اسٹریٹجک لینڈسکیپ میں ابھر رہا تھا، یا اسٹریٹجک فضا میں ابھر رہا تھا، اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہے افغانستان۔ جی اچھا، سر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26 ستمبر کو جب ایک 4 ملکی وزراء خارجہ کانفرنس ہوئی سائیڈ لائن کے طور پہ، جب جنرل اسمبلی سیشن آن تھا اقوام متحدہ کا، اس میں چین، ایران، پاکستان اور رشیا نے شرکت کی، اور انہوں نے بھی اس کو ری ایٹریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی افغانستان ایک بیڈنگ گراؤنڈ ہے فار دا ٹیررسٹ۔ آپ کتنا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ جو علاقائی ممالک ہیں، جو اس خطے کے ملک ہیں، وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، یا وہ ممالک زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں جو اس خطے سے باہر ہیں؟ دونوں کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، مطلب کیونکہ جو مصیبت ہے بنیادی طور پر پاکستان کے اوپر نازل ہوئی ہے، جو جنگ کی شکل میں یہ ایک آفت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ تڑپ ہم میں موجود ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے، اور یہ جنگی راستہ نہ ہو، یہ سفارتی راستہ ہو۔ پھر جو ہے ہمارے یہاں دوست احباب ہیں اس علاقے میں، اس نیبرہڈ میں، وہ ہمارا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، خود ان کے جو مفادات کو بہت نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب ہے، گلف ریاستیں ہیں، یا سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، اور
افغان طالبان کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے، جو پاکستان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور وہ اپنی اس طرز عمل سے باز نہیں آ رہا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ہمیں یہ مل کر جو ہے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے، ترکی ہے یا روس ہے یا اس کے علاوہ امریکہ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، کیا گیا ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، کہ کیونکہ یہ اسی جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے اس کا شاخسانہ ہے، اس کا ایک سیکول ہے۔ تو اس میں وہ ان کے لیے جنگ بند ہو گئی، انہوں نے اب جو ہے افغان مہاجرین تھے ان کے لیے ویزا بھی بند کر دیا، تو ان کے لیے جنگ ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ پاکستان کا حلیف ہے، دوست ہے، ہم نے مل کر یہ جنگ لڑی، لیکن جنگ کی تباہ کاری پاکستان کے لیے اب بھی جاری ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں امریکہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ رپورٹس پڑھ لیجئے جو سگار نے دیں، جو امریکن آفیشل ہے، یا اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی جو رپورٹس ہیں، اس میں خاص طور سے ان کی جو سیکیورٹی کونسل کی رپورٹس ہیں، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین نہ صرف افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ جی اچھا سر، اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کی پشت پناہی ہے، ہندوستان مالی اور دیگر طریقوں سے معاونت کر رہا ہے افغان طالبان کی، ان کو ایز اے پراکسی وہ یوٹیلائز کر رہا ہے، لیکن ہندوستان کے کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور پاکستان کس طرح سے، کیونکہ دنیا میں ہم میں ابھی اتنا مضبوط تاثر نہیں پیدا کر پائے ہندوستان کی اس دہشت گردی کے معاملے میں معاونت کے حوالے سے۔ دیکھیے، نہیں، اس میں ہمیں کامیابی تو ہوئی ہے۔ ہندوستان کی دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے، وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، اس کے علاوہ جو ہے اس پورے خطے میں ہمارے پاس تو ان کا ایک دہشت گرد جاسوس موجود ہے جو ان کی فوج کا حاضر سروس ملازم تھا۔ تو اس طریقے سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور افغانستان میں جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، موساد کو بھی پتہ ہے، CIA کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، اور جو اس کے علاوہ جو ان کا انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ہے افغانستان کا، اسے معلوم ہے۔ ایران کی یا جو خلیجی ریاستوں کی جو سراغ رسان ایجنسیز ہیں یا جو ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان یہاں کیا کر رہا ہے، اور ہندوستان یہ علیہ اعلان بھی کر رہا ہے۔ ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں، یا ان کے جو راجناتھ سنگھ وزیر دفاع، یا ان کے جو ہوم منسٹر ہیں، ان کے بیانات آئے وقت آتے رہتے ہیں، اور وہ کھلم کھلا یہ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف دہشت گردی استعمال کریں گے، اور وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پراکسیز کے ذریعے بھی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے تمام وہ دستاویزات اقوام متحدہ کے حوالے کی ہوئی ہیں اور بڑی طاقتوں کے حوالے کی ہوئی ہیں، جس میں ہندوستان کے ناقابل تردید، ہندوستان کی دہشت گردی کے اور اس کی دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی کے لیے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، ایک چھتری تھی اس کے اوپر، وہ اسٹریٹجک الائنس ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو اس چھتری میں چھید ہو گئے، تو اب جو ہے ہندوستان بچتا پھر رہا ہے کہیں ادھر ادھر، اور پاگل پن میں اس نے، اور خاص طور سے جب اسے اس گزشتہ مئی کی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی، تو اس کے اوپر ایک پاگل پن سوار ہو گیا ہے، اور اس نے سارے کا سارا زور جو ہے مغربی سرحد پہ لگا دیا ہے، کیونکہ مشرقی سرحد پہ بھی وہ کچھ حرکتیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں جو ہے جنگی مشقیں کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے بہت اشتعال انگیز بیانات دے رہا ہے، اس کے بعد فوج کو اور عوام کو، جنتا کو اکسا رہا ہے، لیکن اور نئے اسلحہ کی خرید و فروخت کے بارے میں خبریں عام آ رہی ہیں کہ جناب ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400 نہیں چل سکا زیادہ پاکستان کے دفاعی پلیٹ فارمز کے سامنے، تو اب جو ہے وہ روس سے S-500 خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا
آرمز بائر ہے۔ یہ سپری کی ایک تازہ ترین رپورٹ ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ کس طرح کے ہندوستان جو ہے بے تحاشا اسلحہ خرید رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس اسلحہ کا نشانہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان نے ان کو بے نقاب کیا ہے، اور اس کا یہ بیانیہ اب نہیں چل رہا جو وہ ہمارے اوپر جھوٹے اور بے بنیاد اور فریب کاری کے الزامات لگاتا تھا، فریب کاری کی بنیاد پہ الزامات لگاتا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے۔ اس کا جو پورے کا پورا نیٹ ورک ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ایک تو یہ جہت ہے، یہ دہشت گردی کے سلسلے میں ہندوستان کا چہرہ ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے بہت سے ماہرین نے ابھی بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پہلگام کے واقعے کے بعد اہل مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر انہوں نے قیامت ڈھا دی جو وہاں کے قابض فوجی ہیں، اور کس طریقے سے ان کے مکان مسمار کیے، ان کو قتل کیا، ان کے روزگار تباہ کیے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پورے کے پورے اس علاقے کو محصور کر دیا۔ تو اس میں ہمیں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کوشش جاری رہنی چاہیے جو ہندوستان کو بے نقاب کرنے کی۔ بالکل۔ اچھا سر، ابھی ریسنٹلی ماسکو فارمیٹ مذاکرات ہوئے، اس سے پہلے ایس سی او میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا، پھر ابھی ریسنٹلی ایرانی قیادت نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ ایک کانفرنس ہوسٹ کریں گے جس میں علاقائی جو ممالک ہیں وہ شرکت کریں گے، اور یہ پاک افغان جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی علی لاریجانی صاحب بھی پاکستان آئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ابھی حال ہی میں ایک بات چل رہی ہے ایک مشترکہ میکنزم بنانے کی، ایک مشترکہ فورس بنائے جانے کی، جو کہ جو دہشت گردی کے خلاف مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ لیکن سفارتی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں یا عالمی دنیا ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے اس معاملے کو مزید اٹھانے کے لیے اور عالمی حمایت کے لیے؟ دیکھیے 2025 پاکستان کے لیے بہت کامیاب سال رہا ہے۔ جی امریکہ کی جس کے ساتھ کچھ غیر یقینی سے تعلقات تھے وہ مضبوط ترین سطح پہ چلے گئے ہیں۔ چین سے بھی پاکستان کی حمایت نظر برقرار ہے، بلکہ مضبوط تر ہوئی ہے۔ خلیجی ریاستوں میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔ تو ساری دنیا تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور افغانستان اس کے مقابلے میں تنہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے مقام پیدا کرے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ افغان طالبان جن کی پاکستان نے بھرپور مدد کی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہندوستان کا عنصر ہے، دوسرا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پاکستان سے جنگ چھیڑ کے اپنی اندرونی کمزوری کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جب ایک قوم حالت جنگ میں ہوتی ہے، مثال کے طور پر افغان طالبان نے پوری افغانستان قوم کو دوبارہ سے حالت جنگ میں ڈال دیا ہے، اور وہ کہتے ہوں گے جی پاکستان دشمن ہے، تو اس طریقے سے وہ چاہتے ہوں گے مصنوعی طریقے سے ان میں اتحاد پیدا کریں، اور وہ جو ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں ان کو دبا دیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی کوئی ایسی بنیادی دشمنی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کی جائے، ان کے ساتھ ہمارا کاروبار چلے، ہمارے جو ہے سپیکٹ جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری اس کی توسیع ہو یا افغانستان پہنچے، ازبکستان سے ریل لائن افغانستان سے گزرتی ہوئی کراچی پہنچے اور گوادر پہنچے، اس قسم کے منصوبے، یا جو ترکمانستان میں گیس ہے وہ براستہ افغانستان، پہلے افغانستان کے لوگوں کو استفادہ دے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو آپ دیکھیے یہ پاکستان کا ویژن ہے، اور افغانستان میں کوتا اندیشی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نظریہ حائل نہیں ہے۔ اور پھر اگر وہ واقعی یہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان کے ہاتھوں یرغمالی بن چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سکہ اس وقت رائج الوقت نہیں ہے۔ بالکل
अच्छा सर, ये विदाउट फॉर्मिंग एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जब तक क्योंकि तालिबान रजीम जो है वो पूरे अफगानिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं करती, वो एक कम्युनिटी की नुमाइंदा हुकूमत है। आप क्या समझते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बगैर क्या अफगानिस्तान दुनिया के सामने जो अपना केस रखना चाहता है और वो ये चाहता है कि दुनिया उसको तस्लीम करे, तो ये क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये वो फैसले हैं जो अफगान अवाम को करने चाहिए। यानी हम्म। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 2001 में जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ हुआ था, अमेरिका यहाँ पहुँचा था, तो मुझे याद है उस वक्त से ही पाकिस्तान ने अमरीकियों को भी और उस वक्त की हामिद कारज़ाई की हुकूमत को और बाद में अशरफ गनी की हुकूमत को कई साल बाद ये मशवरा देना शुरू किया था कि आप एक इंक्लूसिव हुकूमत वहाँ कायम करें। उस ज़माने में उन्होंने जो पश्तून बेल्ट थी इसको या खारिज किया हुआ था या मार्जिनलाइज किया हुआ था, तो वो तजुर्बा नाकाम हुआ बिलाखिर। इसी तरीके से जो अफ़गान तालिबान हैं उनको भी जो बाकी अफ़गानिस्तान के हिस्से हैं उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए। न सिर्फ उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए, ख़वातीन को देनी चाहिए, नौजवानों को देनी चाहिए। लेकिन मैंने अफ़गान तालिबान का भी एक मंतक़ सुना है कि फ़र्ज़ कीजिए कि उनके जो नॉर्थ में या शुमाली इलाक़ों में जो तालिबान हैं, उनको कहते हैं कि ये शामिल हुए हमारी काबीना में, लिहाजा ये सभी हमारे साथ शामिल है। लेकिन आपके सवाल के पीछे सोच मुख्तलफ है कि न सिर्फ जो है सिर्फ तालिबान, बल्कि मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग जो हैं जिनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उन सब को जो मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं उनको शामिल किया जाए अफ़गानिस्तान की पॉलिटी में, सियासत में, हुकूमत में, गवर्नेंस में, हुक्मरानी में, ताकि ये एक मुत्तहिद अफ़गानिस्तान आगे को बढ़े। इस सिलसिले में ये है कि खुद हम लोग जो है पाकिस्तान के अंदर भी अपनी सफ़ों में लेकिन सर ये इत्तेहाद पैदा करने की सॉरी टू कोशिश। इंटरप्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मतलब आप क्या समझते हैं कि अभी फिलहाल जो अफगान तालिबान रजीम है ये बुनियादी तौर पे तो एक मिलिट्री गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। तो जो इंक्लूसिविटी का फैक्टर है वो तो एक पॉलिटिकल सेटअप के अंदर आता है, मिलिट्री रिजीम्स जो होती हैं उनके अंदर तो नहीं आ सकता। दुरुस्त कह रहे हैं। बाज़ात जो है जो फौजी हुकूमतें हैं वो भी जो है सिविलियन कंपोनेंट को अपना हिस्सा बनाती हैं। आप दुनिया में इसकी कई मिसालें देख सकते हैं, अफ्रीका हो गया, एशिया में मुख्तलिफ जगहों पे, लातीनी अमेरिका में। लेकिन ये दौर मुख्तलफ है और इसमें आपको सबको साथ लेके चलना होता है। उसका बुनियादी मकसद इस वजह से नहीं, इसका कि मैं कोई सियासी हिकमत अमली का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ताकि मुल्क तरक्की कर सके। क्योंकि जो तालिबान है वो अपने मखसूस नज़रिए के ज़रिए अपने फैसले पूरी आबादी के ऊपर और उसमें से भी औरतों को मुकम्मल तौर पर मन्हा करके मुसलत नहीं कर सकते। तो ये है कि वो ठीक है, एक अस्करी उसका ढांचा है। और उसके बाद जो है मसलन ईरान में जब इनकलाब आया था, इमाम खुमैनी जो इनकलाब लेके आए थे, उस वक्त से अब तक जो है वहाँ बाकायदगी से इंतखाबात हो रहे हैं। और कुछ भी हो जाए, कोई बड़े से बड़ा भूचाल आ जाए या कोई जो है वहाँ किसी किस्म की कोई सियासी हलचल हो, इंतखाबात नहीं रुके, अपने वक्त पे होते रहे। जिसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर खुद इंतखाबात की इजाज़त दी जाती है। जी। और दौर हसर में तो ये आम चलन है। और मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, बिलखुसूस उनको बैठ के वहाँ जो उनकी शुरा है, मुल्ला हैबतुल्लाह जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके ज़ेर क़यादत वो दूर रस जो है ना, मतलब दूर अंदेशी से काम लेते हुए जो है पाकिस्तान के साथ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ताकि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग मुत्तहिद हो सकें और बाहमी इख्तलाफात को दूर कर सकें। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत की बंदिश है,
जिसके बारे में बहुत रोज़ाना की बुनियाद पे हम सुनते हैं। पाकिस्तान को भी खैर इसका लॉस हुआ है, लेकिन ज़्यादा एट लॉस जो है वो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं। और अभी पिछले दिनों इसहाक डार साहब ने ये बात की कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड की सप्लाई के लिए तिजारती रास्ते को खोलना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के अंदर, एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहां पर दहशतगर्द इनफिल्ट्रेट किए जाते हैं, तिजारत की इजाज़त होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने बड़ा दानिशमंदाना बयान दिया है और पाकिस्तान हमेशा फैयाजी से काम लिया है। यानी ये जो तजारत को मुअत्तल करना जी। अफगान अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। यानी उनको बेचारों को जो है इस तरीके से रोजगार से महरूम किया जाए, जो खुर्दनी अशिया वहाँ जाती थी और जो मनफियत बख्श जो कॉमर्स थी उससे क्यों महरूम किया जाए। लेकिन जो है वो अफगान काबीना तो कुछ इस मूड में है कि वो शादियाने बजा रही है। पहले अमीर मुत्तकी गए, उनके वजीर तजारत पे दिल्ली गए और वहाँ उनके चेहरे मुस्कुराहटों से खिलखिला रहे हैं। तो वो हालांकि वो अपने अवाम का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता है और अफगानिस्तान भी शायद बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उससे जो अवाम की मुसीबत है वहाँ वो बहुत बढ़ जाएगी। उनके पास मुतबादिल रास्ते उन्होंने जो तलाश किए हैं वो तीन हैं। एक जो है चाबहार के ज़रिए, लंबा रास्ता है और लॉजिस्टिकली सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा जो है वो वस्ती एशिया का है, वो भी जो है अमेरिकन ने भी एक मरतबा जब पाकिस्तान के साथ नाराज़ हुए थे तो उस रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वो एक किस्म का लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है अफगानिस्तान के लिए। और तीसरा वो समझते हैं कि शायद हवाई रास्ते से वो चीज़ें ढोकर भारत से इधर लाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ये सीधा रास्ता है और इस पे जो है उनके दरमियान सोच बढ़नी चाहिए। हम अफगान अवाम के हमदर्द हैं, वो हमारे भाई बहन हैं और उनकी दुख दर्द में हमेशा शरीक रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान के लोगों ने सबसे ज़्यादा खून और सरमाए की कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए हमें तारीख की सही तरफ होना चाहिए और एक तरफ होना चाहिए। और इस तरीके से जो दरमियान में दुश्मन आके हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी साजिशों का शिकार नहीं होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने एम्बेसडर मसूद खान साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो भारत दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान में पुष्टपनाही कर रहा है, उनकी माली मुआवनत कर रहा है, वो दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है और दुनिया उसको रिकग्नाइज भी करती है और भारत के लिए उसके रेपरकशंस जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं। और दूसरे उन्होंने ये कहा कि जो तिजारत है इससे अफगान अवाम की ज़िंदगियां मुतासिर हो रही हैं और हमें इसके बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत है और हमें इसको रिज्यूम करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।